واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ کی صدارت میں سچویشن روم میں اہم اجلاس، آبنائے ہرموز سے متعلق نئی صورتحال اور ایران مذاکرات پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے کم سے کم ایک مرتبہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانیوں سے فون پر بات کی۔ اہم امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات میں بریک تھرو نہ ہوا تو آئندہ چند روز میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ سچویشن روم اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز کے علاوہ امریکی صدر کے نمائندے اسٹیو وٹکاف، CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف اور جوائنٹ چیفز کے چیئرمین جنرل ڈین کین بھی موجود تھے۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر غالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے ہرموز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بتائی جا چکی ہے۔ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز نشانہ بنائے۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا جو معمولی بات نہیں۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بحری جہاز اور ان کے مالکان ہمارے اعلانات پر عمل کریں۔ خلیج میں لنگر انداز جہازوں کو حرکت نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا ہرموز کے قریب آئے تو دشمن کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرموز میں انتباہ کو نظر انداز کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی بحریہ ایرانی جہازوں پر حملہ کرے گی تو اسے زبردست دھچکا لگے گا۔ آبنائے ہرموز امریکی ناکہ بندی خاتمے تک بند رہے گی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حالیہ ثالثی کی کوششوں کے بعد امریکہ سے ایران کو نئی تجاویز ملی ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرموز پر جہازوں کو ماحولیاتی اور سیکیورٹی فیس ادا کرنا ہوگی۔ مذاکرات میں قومی مفادات کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ آبنائے ہرموز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایتیں دے۔ ایران پر مسلح جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا امریکہ کسی بھی صورت ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت کو روک نہیں سکتا۔ جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو اس ماہ تیار کیے گئے میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال، آبنائے ہرموز پر لبنان میں جنگ بندی کو برقرار رہنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ واشنگٹن میں بین الاقوامی معاشی کانفرنس کا انعقاد۔ اماراتی وزیر مملکت ریم الہاشمی نے کہا کہ آبنائے ہرموز پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ میں 10 سال میں مزید $1.4 ٹریلین کی سرمایہ کاری کریں گے۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک، 1 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے، 4 ساتھی فرار۔ امریکی ریاست ورجینیا میں امریکی پرچم لہراتے ہوئے پیراشوٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ پیراشوٹر کو میچ سے قبل میدان میں اترنا تھا، تیز ہواؤں کے باعث اسکور بورڈ سے ٹکرا گیا۔ پیراشوٹر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی ریاست میری لینڈ سے منتخب سینیٹر کرس وین ہالن نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈر بنانے کی منصوبہ بندی کر چکا۔ گزشتہ سال 2 بار غزہ گیا جہاں صرف تباہی دیکھی تھی۔ امریکیوں کے ٹیکس کے پیسے سے کسی ملک میں تباہی نہیں آنی چاہیے۔ اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی نہیں الجھنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ
کہ امریکہ جتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا اتنا ہے نہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا امریکی صدر کو پیغام، کہا امریکہ کے اصل مفادات تیل و گیس حاصل کرنا ہے۔ خود کو آمر کہنے کے امریکی الزام پر بیلاروس کے صدر نے کہا، وینزویلا، کیوبا اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیاں اصل آمریت ہیں۔ برازیلی صدر لولا ڈی سلوا کی امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید، کہا ہم ہر صبح جاگ کر اور ہر رات سونے سے پہلے کسی صدر کا یہ ٹویٹ پڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں اس نے دنیا کو دھمکیاں دے رکھی ہوں اور جنگ کے اعلانات کر رکھے ہوں۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں دنیا کے ترقی پسند رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب میں کہا، ایران جنگ روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 5 ارکان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ امریکی حکومت نے گاڑیاں بنانے والے بڑے امریکی اداروں سے ہتھیار بنانے کا کام بڑھانے کی درخواست کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام نے جنرل موٹرز اور فورڈ سمیت مختلف امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز کے ٹاپ ایگزیکٹو سے ملاقات کی۔ ان سے کہا کہ وہ اسلحہ بنانے کے کام میں زیادہ بڑا کردار ادا کریں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز نے اس خبر پر پینٹاگن سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا، محکمہ جنگ بہترین اسلحے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ دبئی کی اوپن ایئر مارکیٹ گلوبل ویلج پیر سے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ گلوبل ویلج ایران جنگ کے دوران سیکیورٹی خدشات کے باعث 28 فروری کو بند کر دیا گیا تھا۔ گلوبل ویلج گزشتہ 30 سال سے سجایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سیزن میں 1 کروڑ 5 لاکھ سے زائد افراد کی آمد ہوئی تھی۔ غزہ پر 2 سال کی اسرائیلی بمباری اور زمینی آپریشن میں 38,000 سے زائد خواتین اور بچیاں شہید ہو گئیں۔ 11,000 سے زائد شدید نوعیت کے زخمی جو عمر بھر کی معذوری کے ساتھ زندہ ہیں۔ 8 لاکھ کے لگ بھگ خواتین اور بچیاں بے گھر ہوئیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے دسمبر 2025 کے دوران اسرائیلی حملوں میں اوسطاً روزانہ 47 خواتین اور بچیاں شہید ہوئیں۔ برطانوی دارالعوام میں اسرائیل پر پابندیوں کے مطالبے کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ لیبر رکن رچرڈ برگن کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق کا منصوبہ بنایا۔ دارالعوام کے 75 ارکان نے ہنگامی تحریک کی حمایت کی۔ تحریک میں برطانیہ سے عالمی قوانین کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ، قبضہ مضبوط کرنے والوں کے اثاثے منجمد اور ان پر سفری پابندی لگانے کا مطالبہ۔ اور حضوری باغ لاہور میں سکھ یاتریوں کے اعزاز میں عشائیہ اور کلچرل نائٹ کا اہتمام۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ سکھ یاتری یہاں سے امن کا پیغام لے کر جائیں۔ بھارت میں ڈرایا جاتا تھا کہ آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کا جب دل چاہے پاکستان آئیں، آپ کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔